صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک بہت ہی بڑا مجمع آپ کے پاس میں موجود تھا۔ چنانچہ آواز لگانے والوں نے آواز لگائی، ندا لگانے والوں نے ایک پکار دی کہ اے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی خدمت عالیہ میں کوئی ایک عورت ملاقات کرنے کی شرف قبولیت رکھتی ہے جس کا نام دائی حلیمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے آنے دو اور آپ اس کے استقبال کے لیے جو ہے کھڑے ہوں۔ صحابہ نے جب یہ منظر کو دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کون خوش قسمت عورت ہے، یہ کون وہ مبارک عورت ہے جس کے لیے آج دونوں جہان کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو کسی نے بتایا کہ یہ وہ ماں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، آپ کو کفارت میں رکھا تھا، اور یہ دائی حلیمہ ہے اور یہ دودھ شریک ماں ہے آپ کی۔ تو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، یہ غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ جس کے لیے سید الانبیاء والمرسلین اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہوں، جبکہ وہ دودھ شریک ماں تھی۔ یعنی ماں کے مقام کو واضح کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اور اپنی امت کو اور آنے والی نسلوں کو اس بات کی وضاحت کر دی اور بتلایا کہ ماں کا مقام کتنا اونچا اور افضل اور بہتر اور کتنا بڑا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور افسوس در افسوس اور صد افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نہ باپ کے مقام کو پہچان رہے ہیں، آج ہم نہ ماں کے مقام کو پہچان رہے ہیں، آج نہ ہم ماں کے مرتبے کو پہچان رہے ہیں، آج ہم نے ماں کی شخصیت کو پہچان رہے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ہم طفل مکتب تھے، جب ہمیں بولنے کے لیے نہیں آتا تھا، جب ہمیں صحیح سے رونے کے لیے نہیں آتا تھا، جب ہماری آنکھیں صحیح سے کھلتی نہیں تھیں، تب جا کر کے وہ ہمیں اپنی آغوش میں لے کر کے اس ٹھنڈ کے موسم میں وہ اپنے سینوں سے چپکا کر کے رکھتی تھی۔ کبھی آپ نے یا ہم نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ جب ٹھنڈ کا موسم ہوتا تھا پوری روح انسانی پریشان ہو جاتی، پورے لوگ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن جب ہم نجاست کر دیتے تھے تب وہی ماں اٹھتی تھی، وہی ماں بیدار ہوتی تھی، وہی ماں ہمارے جسم کردہ اور نجس کردہ لباسوں کو صاف کرتی تھی، تبدیل کرتی تھی، بدلتی تھی، اور اس کے بعد میں پھر جا کر کے ہمیں اچھے لباس پہناتی تھی، اور پھر جا کر کے اپنے سینے سے ہمیں چپٹاتی تھی۔ اور جب مجھے بھوک لگتا تھا تو بولنے کے لیے نہیں آتا تھا، آوازیں نہیں نکلتی تھی، اس کے بعد میں جا کر کے وہ ماں محسوس کر لیتی تھی کہ میرے لال کو، میرے لخت جگر کو، اور میرے نور نظر کو، اور میرے قرۃ العین کو آج تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے سینے سے چپٹا کر کے ہماری خوراک کا بندوبست کر دیتی تھی۔ وہ ماں جو بچپنے کے اندر ہماری ایک فرمائش، خواہ وہ گرا کیوں نہ ہو اس کے لیے، خواہ وہ مصیبت کا سامان اس کے لیے کیوں نہ ہو، وہ جہاں سے بھی ہوتی تھی اس کو مہیا کراتی تھی، اسے دیتی تھی، اور حتی الامکان یہ کوشش کرتی تھی کہ ہمارا بچہ اچھا پہنے، ہمارا بچہ اچھا کھائے، ہمارا بچہ اچھے لباس میں ہو، ہمارا بچہ اچھے کردار میں ہو، ہمارے بچوں کا اسکول اچھا ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم اچھی ہو، ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ہمارا بچہ اچھے ہواؤں میں، اچھی غذاؤں میں، اچھی صحت میں پرواز کرے۔ اس کے لیے مختلف طریقے سے انہوں نے محنت کی، مختلف نوعیت سے وہ اپنے پریشانیوں کو جھیلتی رہی،
لیکن ہم نے کیا دیا انہیں؟ ہم نے انہیں کیا دیا؟ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بچہ تھا، وہ اپنے باپ سے بار بار یہ سوال کرتا تھا کہ ابا یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ کیا چیز ہے؟ تو باپ اسے کہتے تھے کہ بیٹا یہ کوا ہے۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن کوے کی عادت ہے، آپ جانتے ہیں کہ صبح سویرے وہ مناروں پر، گھروں کی دہلیز پر آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، اور بچہ تھا، توتلی زبان تھی، اپنے باپ سے پوچھتا رہتا تھا، اور باپ اس کو ڈائری کے اندر مینٹیننس کرتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ جب باپ بوڑھا ہوا، باپ ضعیف ہوا، جب باپ کمزور ہوا، جب باپ لاغر ہوا، جب باپ کو چلنے کی صلاحیت نہیں ہوئی، باپ نے لاٹھی پکڑ لی، باپ کو دواؤں کی ضرورت پیش آئی، اور جب جسم کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات اس کو دواؤں کی ضرورت پڑتی ہی ہے، مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد میں اچانک وہی کوا ایک دن وہیں پر آ کر کے بیٹھا جہاں پر وہ اپنے بچوں کو بار بار یہ کہتا تھا کہ دیکھو وہ کوا ہے۔ جب اس کوے کے اوپر نظر پڑا تو بیٹا سے پوچھا کہ بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا وہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا یہ کوا ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ بیٹا آواز نہیں آئی، تھوڑا کس کے بولو یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے کہ زیادہ چلاؤ مت، سمجھے کہ نہیں، کھانسی اڑ جائے گی، سونے کا ہے تو سو جاؤ، میرے پاس میں وقت نہیں ہے تمہارے بولنے کا، ایک مرتبہ میں سن لیا کافی ہے، دوبارہ میرے پاس میں فرصت نہیں ہے کہ میں تمہیں وضاحت کرتا رہوں اور بتلاتا رہوں کہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے، نہیں، اور تم صبح سے شام تک جو ہے نا کوئی کام نہیں، کچھ نہیں، بس بیماری کا بہانہ بنا کر کے سو رہے ہو۔ تو باپ نے آہستہ سے یہ جواب دیا کہ بیٹا جب کل تم تک چھوٹے تھے، نادان تھے، ناواقف تھے، تو یہی چیزیں تم بار بار پوچھ رہے تھے، میں بار بار جواب دے رہا تھا۔ آج میں کمزور ہو گیا تو تم ایک کے بجائے 2 مرتبہ بھی بولنے کی صلاحیت تمہارے اندر نہیں رکھتے ہو۔ تو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، بہت ہی افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں اور پہچاننے کی بھی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کا مرتبہ کتنا بڑا بنایا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ کے تعلق سے کیا اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ماں باپ کے حسن اخلاق اور اس کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا کہ بابا فرید الدین عطار مختلف جگہوں پر اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور ہر جگہ عبادت کرنے کے بعد میں جب وہ ایک مرتبہ ماں کی خدمت میں آئے تو ماں نے کہا، طبیعت خراب تھی، علیل تھی، پوچھا کہ فرید کہاں ہے؟ تو فرمایا کہ ماں میں آپ کے قدموں کے پاس میں کھڑا ہوں۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ فرید پیاس لگی ہے، پانی لے کر کے آؤ۔ چنانچہ اس زمانے میں نلوں کا انتظام نہیں تھا، بعض لوگوں کے یہاں کنواں ہوا کرتا تھا، اور وہاں گئے، ٹھنڈ کا موسم تھا، وہاں سے پانی لایا، اور لاتے وقت میں جیسے ہی ماں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے کہ ماں نیند کی آغوش میں پہنچ چکی تھی، ماں سو چکی تھی، وہ پانی کو لے کر کے ویسے ہی آپ دست کے طور پر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ ماں کب اٹھے گی اور میں یہ پانی ان کو پلاؤں گا اور ان سے دعا لوں گا۔ چنانچہ فجر کی اذان سے پہلے تہجد کے لیے ماں اٹھتی ہے تو اپنے بیٹے کو سرہانے کھڑا دیکھ کر کے برداشت نہیں کر پاتی ہے، ماں کے آنسوں کے آنسو نکل جاتی ہے اور کہتا ہے
اور ماں یہ ارشاد فرماتی ہے، ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تو کھڑا ہے ابھی تک، ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں مشفق ہے، ماں مربی ہے، ماں محسن ہے، ماں سے افضل اس دنیا اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک قول ہے کہ سب کے حصے میں سب چیز ملی، میرے حصے میں میری ماں مجھے ملی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے ساری چیز جو ہے عنایت فرما دی۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اس کے بعد میں جب یہ منظر کو دیکھنے کے بعد میں مانا فرمایا کہ جا آج سے تو جو ہے نا سمجھے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے دلوں کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں رحم کا معاملہ فرمائے گا، کرم کا معاملہ فرمائے گا، اور آج تو نے میرا دل جیتا ہے، اور جس نے ماں کا دل جیت لیا اس نے اللہ کا دل جیت لیا۔ فرمایا جاتا ہے کہ اسی وقت حضرت اللہ تعالیٰ نے بابا فرید الدین عطار کے اوپر بزرگی کے آثار نمایاں فرما دیا۔ تو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، ماں کی خدمت کر کے کوئی شخص بڑا بنتا ہے، اعلیٰ بنتا ہے، افضل بنتا ہے، اور جس شخص نے ماں کی بددعا لے لی وہ نہ تو دنیا میں کامیاب رہا نہ آخرت میں کامیاب، وہ کہیں کا نہیں۔ اور کتنی بے شرمی کی بات ہے، اللہ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے کہ ماں کی ولا تقل لهما اف اف تک نہیں کرنا۔ حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کسی نے کھڑے ہو کر کے اگر ماں کے ساتھ میں ہلکا سا بھی زبانوں کو اونچا کیا تو وہ ادب کے دائرے کے خلاف ہو۔ اف، لفظ اف۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نہ تو قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم اپنے اکابرین اور بزرگوں اور صالحین کی صحبت میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تو بس ہاتھ میں ہمارے موبائل آ چکا ہے، اسی میں ہم بیست رہتے ہیں، اسی کے اندر جو ہے نا ہم اپنے وقتوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں، برباد کرتے رہتے ہیں اور ختم کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، اپنے ماں باپ کے حسن سلوک کو پہچانو، ان کا مقام بہت بڑا ہے، اور وہی تمہاری جنت بھی ہے اور وہی تمہاری جہنم بھی ہے۔ اور آپ نے وہ حدیث میں بارہا آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ سیدنا جبرائیل امین نے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے سامنے میں پیش خدمت کرتا ہوں کہ جب آپ پہلے ممبر پر گئے، دوسرے ممبر پر گئے، تیسرے ممبر پر گئے تو تینوں ممبر پر آمین 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 کہتے گئے۔ اس کے بعد میں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پایا اور اس نے اس کی خدمت کر کے جنت نہیں کمایا، تو ان پر ہم دیکھیں پیغمبر علیہ السلام نے لعنت اور ملامت کا معاملہ فرمایا، اور سیدنا جبرائیل نے آمین کا لفظ فرمایا۔ اس سے بھی بڑی کوئی حدیث آپ کے سامنے میں پیش کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل آپ کے سامنے میں دے سکتا ہے کہ جس کے سامنے میں سید الانبیاء والمرسلین نے لعنت اور ملامت کا معاملہ فرمایا ہو؟ کیا دنیا کے اندر وہ شخص قسمت رہ سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر وہ شخص عزت کے ساتھ میں رہ سکتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر وہ شخص میں اعلیٰ مراتب تک جو ہے نا پہنچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پہنچے گا۔ جس پر نبی علیہ السلام نے لعنت اور ملامت کا معاملہ فرمایا، دنیا بھی اس کی آخرت، اور آخرت بھی اس کی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، دونوں برباد ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، سارے لوگوں کو ماں باپ کے حسن سلوک کو پہچاننے کی اور ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ میرے بھائیوں، میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ منور عالم رحمانی میرا خاص چینل یوٹیوب پر ہے، آپ لوگ بھی ایک نظر عنایت کا معاملہ فرما دیں، بہت ہی آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی۔ وقت والسلام۔